منصور صاحب، یہ سارا جو سینیریو آپ رکھ رہے ہیں اس میں کہیں پر بھی یہ پاسبل ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے فواد چودھری صاحب، شاہ محمود صاحب یا عمران اسماعیل صاحب، کوئی بھی جو شخصیات سامنے آ رہی ہیں کہ جو پروبیبل مائنس عمران خان کے اوپر اس پلان پہ کام کر رہی ہوں، از اٹ پاسبل کہ اس کے بعد کوئی تحریک انصاف بھی ہے عمران خان صاحب کو مائنس کر کے؟ دیکھیں، میرے خیال میں دو چیزیں ہیں. پہلی جی بات تو یہ کہ یہ صرف اور صرف اسی صورت ممکن ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس گھوڑے کی، جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی لگامیں اٹھا کے خود اپنے ہاتھ سے کسی رہنما کے ہاتھ میں پکڑا دیں، جس طرح انہوں نے بیرسٹر گوہر کے معاملے میں کیا ہوا ہے. جی اپنی مرضی سے کیا ہے نا، اپنی مرضی سے نامنیٹ کیا ہے ان کو کہ جناب یہ پارٹی کے چیئرمین ہوں گے، تو تب تو وہ قابل قبول چیز ہے. اس کے بعد میرا خیال میں کوئی عمران خان صاحب کے فیصلے کے سامنے جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا اسے. دوسری بات یہ کہ اگر مائنس عمران خان ان افراد نے پارٹی کا جو ہے وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی اور اس میں ان کی مشاورت شامل نہ ہوئی یا مرضی شامل نہ ہوئی، تو ان دا بکس، آن دا پیپر، آن دا فیس آف اٹ، وہ یہ کہا جا سکے کہ ہاں جی پاکستان تحریک انصاف کو یہ لوگ بے شک لیڈ کر رہے ہیں، لیکن کارکن پھر نہیں چھوڑے گا. کارکن، ووٹر، سپورٹر جو ہے وہ، میں تو اس کو کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں، یہ پاکستان تحریک عمران ہے. پی ٹی آئی ایکچولی پاکستان تحریک عمران ہے. تو اگر اس میں آپ مائنس عمران کر دیں گے تو پھر نہ تحریک رہے گی نہ انصاف رہے گا. انصار بھائی صاحب کی ایک سٹوری آپ نے بھی ہم شور دیکھی ہوگی کہ مذاکرات جہاں کہیں بھی اب ہوں گے وہ 8 فروری کے الیکشن سے آگے چلیں تو بات ہوگی، اور بظاہر یہ بھی لگ رہا ہے کہ ریسنٹ تحریک انصاف کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو 8 فروری کے الیکشن کے اوپر کوئی بہت زیادہ فوکس نہیں ہے، چیزیں اس سے آگے چل رہی ہیں. ڈو یو تھنک ایٹ سم پوائنٹ کہیں نہ کوئی انگیجمنٹ ہے، کہیں نہ کوئی معاملات چل رہے ہیں تحریک انصاف کے؟ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو پوائنٹس بنتے ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے، وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، یا 8 فروری کے الیکشن جو ہے وہ ہم جیتے ہیں اور ہم سے ہمارے ووٹ بینک کو جو ہے وہ خراب کیا گیا ہے. ایک تو یہ مدعا ہے، اور دوسرا مدعا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے. میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف یہ کوشش کرے گی، اٹیمپٹ کرے گی، میں یہ نہیں کہتا اس میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن وہ کوشش کرے گی کہ ٹھیک ہے جی ہم 8 فروری کو بھی بلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں پھر آپ عمران خان صاحب کی رہائی کو جو ہے وہ ممکن بنائیں. اب یہ ایک ایسا سٹکنگ پوائنٹ ہے جو اس وقت میرے خیال میں، اگر آپ اب میں بات کروں گا دوسری سائڈ کی کہ وہاں پہ موڈ کیا ہے. جی میرا خیال میں اسلام آباد اور پنڈی کے حوالے سے جو ہے نا وہ موڈ جو ہے وہ فرق ہیں. اسلام اوکے آباد جو ہے وہ پھر بھی یہ کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جناب کسی طرح کوئی ایسی ممکنات جو ہیں وہ ہو سکیں کہ اسٹریٹ ایجوٹیشن نہ ہو، اسلام آباد کا گھیراؤ نہ کیا جائے، ڈی چوک کے اوپر جو ہے لوگ دوبارہ نہ پہنچے. لیکن میرے خیال میں پنڈی جو ہے وہ خاص طور پہ جو آخری نوٹیفیکیشن ہوا تھا سی ڈی ایف کے بعد حوالے سے، اس کے بعد جو موڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ اور بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، اور وہ کسی صورت عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں. اور اگر آپ نوٹ کریں تب سے لے کر اب تک میرے خیال میں اور مزید شدت آ چکی ہے بیانات کے اندر، حالات کے اندر، اسٹریٹجیز کے اندر. جو ریاکشن آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ مزید سخت ہو چکا ہے. ہمارے دوست منیر فاروق صاحب اکثر اس پہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا تھا کہ موجودہ سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے اسپیس اسٹیبلشمنٹ کم از کم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید اکا دکا افراد یا کوئی پرسنٹیج اگر موجود ہے تو حکومت کے اندر پھر بھی موجود ہے جو یہ سمجھتی ہے ایک پولیٹیکل میچورٹی دیکھتے ہوئے کہ نہیں، ہمیں کم از کم پھر بھی اسپیس دینی پڑے گی، کیونکہ بے شک اختلاف ضرور ہو لیکن ہمیں اس نہج تک جو ہے وہ چیزوں کو نہیں لے جانا چاہیے کہ پولیٹیکل فیصلے پولیٹیکل فورسز کے ہاتھ سے نکل جائیں، جو کہ آلریڈی کافی حد تک نکل چکے ہیں.